کون سی ہے؟ سب سے مستند اور معتمد کتاب بخاری شریف ہے۔ بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ اس کے اندر حدیثیں جمع کی گئی ہے بخاری شریف کے اندر۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، تھوڑی بڑی ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے انما الاعمال بالنیات۔ سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، مطلب اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے۔ میں نے مجھ جیسے طالب علم نے یہ حدیث 31 سند کے ساتھ محمد رسول اللہ سے میں نے حدیث پڑھی، 31 واسطوں کے ساتھ، اور میں گنا سکتا ہوں ٹوٹل واسطوں کو کہ میں نے کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی، انہوں نے کن سے پڑھی۔ میں نے یہ حدیث شریف سن 2011 میں مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری سے میں نے حدیث پڑھی، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ تھے۔ کورونا کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آمین آمین۔ میں نے یہ حدیث شریف میں نے بخاری جلد اول مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری سے پڑھی۔ انہوں نے پڑھی مولانا فخر الدین اور علامہ ابراہیم بلیاوی سے۔ انہوں نے پڑھی ہے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی سے۔ انہوں نے پڑھی ہے علامہ انور شاہ کشمیری سے۔ انہوں نے یہ حدیث شریف پڑھی ہے شیخ الہند مفتی محمود حسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ سے۔ انہوں نے یہ حدیث شریف پڑھی مولانا قاسم نانوتوی سے۔ انہوں نے یہ حدیث پڑھی شاہ عبد الغنی مجددی سے۔ انہوں نے یہ حدیث شریف پڑھی شاہ محمد اسحاق سے۔ انہوں نے یہ حدیث پڑھی سراج الہند شاہ عبد العزیز محدث دہلوی۔ انہوں نے یہ حدیث پڑھی اپنے والد محترم مسند الہند شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے۔ انہوں نے حدیث پڑھی شیخ ابو طاہر کردی سے۔ انہوں نے حدیث پڑھی ابراہیم قورانی کردی سے۔ انہوں نے یہ حدیث شریف پڑھی ہے قشاسی سے۔ انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے شنابی سے۔ انہوں نے یہ حدیث پڑھی علامہ حملی سے۔ انہوں نے یہ حدیث شریف پڑھی ہے زکریا انصاری سے۔ انہوں نے یہ حدیث شریف پڑھی حافظ ابن حجر اسقلانی سے۔ انہوں نے یہ حدیث شریف پڑھی حجار ابن شہنا سے۔ انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے زبیدی سے۔ انہوں نے یہ حدیث شریف پڑھی ہے ابن زبیدی سے۔ انہوں نے یہ حدیث شریف پڑھی ہے ابو الوقت سے۔ انہوں نے یہ حدیث شریف پڑھی ہے داودی سے۔ انہوں نے یہ حدیث شریف پڑھی ہے ابن حمونہ سے۔ انہوں نے یہ حدیث شریف پڑھی ہے فربری سے۔ انہوں نے یہ حدیث شریف پڑھی امام بخاری محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبۃ الجوفی الامانی البخاری سے۔ اور امام بخاری نے یہ حدیث پڑھی ہے شیخ حمیدی سے۔ انہوں نے یہ حدیث شریف پڑھی ہے سفیان بن عیینہ سے۔ انہوں نے یہ حدیث شریف پڑھی ہے یحییٰ بن سعید انصاری سے۔ انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے محمد بن ابراہیم تیمی سے۔ اور انہوں نے یہ حدیث شریف پڑھی ہے صحابی رسول حضرت علقمہ بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اور انہوں نے یہ حدیث شریف پڑھی ہے امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ قرآن کی عبادت بھی رب کرتا ہے اور حدیث کی بھی عبادت ہم جیسے اور آج لوگ بولتے ہیں کہ مولانا ان مدرسوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ کے قرآن سے محبت سکھائی جاتی ہے، وہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ دنیا والے سن لو، قرآن ہماری زندگی کا مقصد، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس زمین پر ہم پیدا ہوئے ہمارے مدارس میں اس زمین سے محبت کرنا نہیں سکھایا ہے تو غلط سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا ہے، دوسرے ہاتھ میں بھارت کا سمویدھان ہوتا ہے۔ ہمارے ایک ہاتھ میں شریعت سے محبت ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں اس دیش کی مٹی سے محبت ہوتی۔ جن لوگوں کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے کہ ان مدرسوں سے نکلنے والے مولانا، ان مدرسوں سے نکلنے والے مفتیان کرام، ان مدرسوں سے نکلنے والے حفاظ کرام یہ صرف دھارمک ہوتے ہیں، تمہارے دماغ میں غلط بات بٹھائی گئی ہے۔ بلکہ جب ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے میدان میں ٹوپی اور داڑھی والا نکلتا ہے۔ اسی لیے مدارس بند کرنے والے، قرآن کریم کو مٹانے والے، جس نے بھی قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو دنیا سے مٹا دیا ہے۔ اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور قرآن کا فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور آپ کو اگر شک ہو کہ ان مدرسوں کی کیا قربانی رہتی ہے، دکھا
مدرسہ نہ ہوتا تو اس دیش کی آزادی کے لیے سید احمد شہید بریلوی پیدا نہ ہوتے، اگر مدارس نہ ہوتے تو 1857 میں قاسم نانوتوی نہ ہوتا، اگر مدارس نہ ہوتے تو عبدالرشید گنگوہی نہ ہوتا، اگر مدارس نہ ہوتے شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے، وہ شاہ عبدالعزیز جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا تھا اور کہا تھا کہ اس دیش سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے ہم مسلمانوں کو کے اوپر جہاد فرض ہے، دیش کو بچانے کے لیے، یہاں کی مٹی کو بچانے کے لیے۔ اگر مدرسہ نہ ہوتا تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نہ ہوتے، اگر مدارس نہ ہوتے تو حاجی امداد اللہ نہ ہوتے، اگر مدارس نہ ہوتے تو شاہ عبدالغنی مجددی نہ ہوتے، اگر مدارس نہ ہوتے تو مولانا مملوک علی ناگر نہ ہوتے، اگر مدارس نہ ہوتے قاسم نانوتوی نہ ہوتا، اگر قاسم نانوتوی نہ ہوتا تو شیخ الہند نہ ہوتا، شیخ الہند نہ ہوتا تو عبید اللہ سندھی نہ ہوتے، عبید اللہ سندھی نہ ہوتے، شیخ الہند نہ ہوتے تو حسین احمد مدنی نہیں ہوتا، حسین احمد مدنی نہ ہوتا۔ اگر حسین احمد مدنی نہ ہوتے تو انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کون بات کرتا بتاؤ؟ اگر انگریز کو کہا تھا کہ تم ظالم ہو تو مدرسے کا پروڈکٹ حسین احمد مدنی نے کہا تھا۔ دنیا میں سارے لوگ تو بیوں میں گھسے ہوئے تھے، اس دیش کے اندر بپوتی کی دعویٰ کرنے والے تم تو معافی مانگ رہے تھے، لیکن اس دیش کو بچانے کے لیے سر پہ کفن باندھ کر انگریز کے سامنے اگر کوئی مائے کا لال کوئی سپوت کھڑا تھا تو حسین احمد مدنی کھڑا تھا۔ حسین احمد مدنی نے کہا کہ انگریز میں تمہارے گولیوں سے نہیں ڈرتا، اے انگریز میں تمہارے موت کے دھمکی سے نہیں ڈرتا، میرے سر پر جو پگڑی ہے یہ پگڑی نہیں یہ کفن ہے، لیکن اس دیش کو آزاد کر کے دم لوں گا۔ میرے بھائیوں اگر مدارس نہ ہوتے تو یہ علماء نہ ہوتے، علماء نہ ہوتے تو دیش آزاد نہیں ہوتا۔ یہ قربانی رہی ہے مدارس کی، یہ قربانی رہی ہے علماء کی۔ اچھا ایک قرآن ذرا بتاؤ، معاشرے کی برائی ختم کرنے کے لیے تمہارے پاس کیا سلوشن ہے؟ بہت سلوشن ہے۔ مثال کے طور پر آج کل ہمارے سماج کے نوجوان نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، بیٹیوں کی عزت لوٹتے ہیں، اور سود کا کاروبار چرم پر ہے کسی کسی اسٹیٹ میں۔ چوری بہت ہے، چوری چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں، کروڑوں روپے کے چور ہیں ہمارے دیش میں جو چوری کر کے بھاگ گئے، ہمارے دیش سے چلے گئے، ڈاکو۔ ان تمام مسئلے کا حل اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر زنا، ایک 45 سیکنڈ میں سن 2022 کے اندر 45 سیکنڈ میں ایک زنا ہمارے اس دیش کے اندر ہوا۔ سن 2022 کی رپورٹ میں ہر 45 سیکنڈ میں ایک ریپ ہوتا ہے، ایک بچی کا بلاತ್ಕಾರ کیا جاتا ہے۔ آپ دنیا کی کتابوں سے پوچھو، ہمارے اس دیش کے اندر ایک بہت پرانے لیڈر ابھی حیات ہیں، وہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، ہم یہی دعا کرتے ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ جو زنا ریپ ہوتا ہے اس کا کیا ہے، اس کی کوئی سزا آپ کی نظر میں ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ بھئی اس کو سزائے موت دی جائے جو ریپسٹ ہوتا ہے۔ بہت اچھی سوچ، لیکن پھر میڈیا والے نے پوچھا کہ سر بتا سکتے ہیں کہ یہ ریپ کا سسٹم ہی ختم ہو جائے، زنا ختم ہو جائے، کوئی ایسا سولوشن ہے؟ تو انہوں نے کہا I don't have any idea، میرے پاس اس کے بارے میں کوئی سولوشن نہیں ہے۔ زنا کی سزا تو سخت ہے قرآن میں، حدیث میں بظاہر لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، لیکن قرآن سزا بعد میں دیتا ہے، پہلے زنا سے بچنے کا راستہ پیش کرتا ہے جو دنیا میں کسی کتاب کے پاس نہیں ہے۔ دنیا میں ساری کتابیں یہ کہتی ہے کہ زنا ریپ جرم ہے، گناہ ہے، گندی چیز ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی اب پیدا ہو گئے جو ریپ کو زنا کو جائز قرار دے رہے ہیں۔ کون سا؟ لیو ان ریلیشن اب جائز ہو گیا ہے۔ یورپ کنٹری میں چلے جائیں، آپ لیو ان میں رہتے، لیو ان کا مطلب ناجائز سمبند میں، بنا نکاح بنا شادی کے، اور جب آدمی بنا شادی کے کسی سے ناجائز سمبند بنائے گا
تو اس کے اچھے نتائج نہیں نکل سکتے. یہ ہمارا دیش دیکھ چکا ہے. وہ زنا ہے. شریعت میں کبھی کسی عورت کے ساتھ رشتہ جائز ہو سکتا ہے جب اس کو اپنی بیوی بنا لے, اور مسلمان کا رشتہ مومن عورت سے ہی ہو سکتا ہے. اس کا نکاح کسی غیر مومن سے نہیں ہو سکتا. ہمارے دیش میں بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ بھئی مسلم نوجوان وہ کوئی ٹرین چلاتے ہیں, کیا لف جہاد. لف جہاد, لف جہاد کا مطلب ہوتا ہے کسی مومن لڑکا کوئی غیر مومن لڑکی کو اس سے نکاح کر لے. اسلام میں یہ جائز ہی نہیں. آپ تو بعد میں لف جہاد کہتے ہیں, اسلام تو پہلے کہتا ہے. آپ تو بعد میں جب نکاح کر لے تب کہتے ہیں لف جہاد غلط ہے. اسلام کہتا ہے کہ دیکھنا ناجائز ہے. لف جہاد نکاح سے پہلے ہی اس کا دیکھنا بھی اسلام کہتا ہے نوٹ الاؤڈ ٹو ٹاک وتھ ایچ ادر. جس دن میسج کیا تھا نا, ہیلو ہاؤ آر یو محترمہ, آئی لائک یو دا موسٹ اینڈ آئی ان دا نائٹ آئی مس یو, اس دن کا میسج بھی اسلام کہتا ہے کہ ناجائز ہے. میسج ڈلیور کرنا ناجائز. آپ تو کہتے ہیں کہ جب نکاح ہو جائے تب لف جہاد کا ہم آروپ لگائیں گے. اسلام تو اس سے پہلے کہتا ہے کہ ناجائز اور حرام. اسی لیے ہماری شریعت کو جانیے تو بیرک ہے. تو یہ ناجائز سنبندھ بنانا بنا نکاح کے کسی سے بھی ناجائز اور حرام ہے. کسی بھی پرائے غیر مومن بچی تو دور کی بات ہے, اگر کوئی مومن لڑکا کہتا ہے کہ ہم مومن لڑکی سے ہم رشتہ رکھنا چاہتے ہیں, وہ بھی جائز نہیں ہے وداؤٹ نکاح. یہ ہماری شریعت ہے. کیوں پتا ہے؟ اس لیے پتا ہے, یاد ہوگا دلی اور ممبئی کا وہ کانڈ, وہ حادثہ. نکاح سے پہلے سارے کام ہو گئے, ناجائز سنبندھ بن گئے, دونوں میں سے کسی ایک کا من بھر جاتا ہے تو بریک اپ کر لیتے ہیں. نام دیکھیے کتنا خوبصورت دیا ہوا, بریک اپ لیتے. بے وفائی کو بریک اپ بولتے ہیں, بے وفائی غداری کو بریک اپ بولتے ہیں. لیونگ ریلیشن, واہ, ناجائز سنبندھ کو لیونگ ریلیشن, نام کتنا خوبصورت دیا, عزت دار نام, واہ, لیونگ ریلیشن. ہم ڈیٹ کر رہے ہیں فلاں کو. ڈیٹ کر رہے ہیں کا مطلب ہمارا ناجائز سنبندھ ہے کسی کے ساتھ میں, ہم ان کو گھما رہے ہیں, کھلا رہے ہیں, پلا رہے ہیں. کبھی کس ڈے مناتے ہیں, کبھی کیک ڈے مناتے ہیں. ابھی فروری میں 14 تاریخ کو ویلنٹائنس ڈے منائیں گے. یہ سارے ڈے منائیں گے. یہ سارے ڈے جب مناتے ہیں نا, پھر پتہ کیا ہوتا ہے, ایک روز موت ڈے بھی مناتے ہیں. جب بے وفائی کا وقت آتا ہے تو وہی ہوتا ہے, جھگڑے ہوتے ہیں آپس میں, پھر ایک دوسرے کا مدد کر دیتے ہیں. اس لیے اسلام کہتا ہے نہیں, چھو نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے تم. اگر آپ کو ہے سماج کے اندر کسی کوئی سماج کی لڑکی یا لڑکا پسند آ جائے تو آپ گارجن سے رابطہ کر کے پہلے نکاح کرو اس سے, گارنٹی میرے اس سے, اس کو تب جا کر اس سے تم باتیں کر سکتے ہو. یہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی. اسی لیے میں 12 جلسوں میں کہتا ہوں, ہم اپنے دیش کے بڑے قائد سے, بڑے جو لیڈر ہیں, جو سپریمو ہیں, میں تو کبھی کبھی ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سر زیادہ نہیں, صرف 1 سال ہمارے قرآن کے سنویدھان کو لاگو کر دیجئے. زنا بھی ختم, چوری بھی ختم, شراب بھی ختم, اور مرڈر بھی ختم, سب ختم ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو سزا ہے وہ بڑی سخت ہے, لیکن سزا سے پہلے راستہ بھی ہے بچنے بچانے کا. کیسے راستہ ہے؟ یہی زنا ہے. کیسے بچیں گے؟ تو زنا کب ہوتا ہے؟ جب آنکھیں ملتی ہے. پہلے آنکھ نظریں ملتی ہے, پھر نمبر ایکسچینج ہوتا ہے, پھر ہلو ہاؤ آر یو کی میسیجز ڈیلیور ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر رشتہ آگے بڑھتا ہے, پھر شاپنگ تک معاملہ پہنچتا, پھر اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. وہ سماج کے اندر ہماری جو جنریشن ہے ادھر جاتے ہیں, تب ایسا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سماج کے بیٹے اور بیٹیوں دونوں سے کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. قرآن میں مردوں سے بھی کہتا پردہ کرو, قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. عورتوں سے بھی پردہ کرو, دیکھو مت کسی کی نظروں میں نظریں ڈال کر. اور سنو, تمہارے گھر میں کوئی پرایا مرد آ جائے, اجنبی آ جائے, تو اس سے کوئی لچک والی بات مت کرو, بلکہ سختی سے بات کرو. اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا ہے سختی سے بات کرو تاکہ اس کو لگے کہ بڑی سخت عورت ہے, باتوں میں لچک نہ ہو. کیوں پتا ہے یہ ضابطہ اللہ نے کیوں بیان کیا ہے؟ چونکہ عورت کی آواز میں لچک رکھی ہے اللہ نے. اسی لیے دنیا میں سارے کمپنی والے کس کو رکھتے ہیں؟ محترماؤں کو رکھتے ہیں.
हेलो सर आपका टाइम पूरा हो गया है, आपका क्रेडिट कार्ड ऐसा। वो आदमी इतना पिघल जाता है कि उसको पता ही नहीं कि ओटीपी भी हमने दे दिया, मेरा अकाउंट खाली भी हो गया है। वो मोहतरमा की आवाज सुनने में लगा रहता है। उनकी आवाज में अल्लाह ने कशिश रखी, औरत की आवाज में कुदरती तौर पर। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में बयान किया, औरत को कहा किसी भी पराये मर्द से, किसी भी अजनबी मर्द से आपको सख्ती से बात करना है। अब बातों के अंदर लचक नहीं होनी चाहिए। क्यों? जब लचक नहीं होगी तो फिर कोई भावनाओं से ताल्लुक नहीं होगा, रिलेशन नहीं बनेगा। जब रिलेशन नहीं बनेगा तो जिना नहीं होगा, और जब जिना नहीं होगा तो फिर सजा नहीं मिलेगी। लेकिन जब सारे हद पार कर जाए, पर्दा कोई नहीं, बात कर रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, पर्दे का जनाजा निकाल रहे हैं, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना तो एक तरफ रख दिया है। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुअमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। घूंघट करो, घूंघट। अल्लाह के नबी से कुरान में कहा गया, अपनी बीवियों से कहो, अपनी बेटियों से कहो, और अपनी मोमिन औरतों से कहो, जितनी भी मोमिना औरतें हैं, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, घूंघट करो। तुम्हारी नजरों को कोई नहीं देखना चाहिए, तुम्हारी आंखों को कोई नहीं देखना चाहिए, तुम्हारी जुबान, तुम्हारे चेहरे को हद्दल इम्कान ढांपने की कोशिश करो। जब ये सब कुछ होगा तो फिर जिना तक मामला नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर कोई इन तमाम को पार करके बिल्कुल बागी बनकर शरीयत के अहकाम को अलग डालकर फिर वो रिश्ता बनाता है, तब अल्लाह कहता है लास्ट में, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअत जल्दा। पकड़ो दोनों नालायकों को, पकड़ो दोनों को, उठा कर लाओ। बड़ी मौज मस्तियां की है इन्होंने, और फिर उनको उनके जिस्म पर 100 कोड़े बरसाओ, भी कोड़ा चमड़े का होना चाहिए, लेदर का होना चाहिए, ताकि लगे तो खाल खींचकर बाहर आ जाए। और ऐसे नहीं कि कोई पैसा वाला है, कोई एमपी एमएलए का बेटा है तो नरमी बरती जाए कि नहीं एमपी साहब का बेटा है, मिनिस्टर का बेटा है, फोन करके पैरवी कर दो। नहीं, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। बताइए आज की हालत को बयान करता है कि नहीं करता? आज अगर कोई मिनिस्टर का बेटा होता है तो अगर कोई अपराध करता है तो जनाब उसको सजा नहीं दी जाती, और अगर कोई गरीब कमजोर का बेटा है तो उसको उठाकर जेल के अंदर डाल दिया जाता। अल्लाह का कुरान कहता है नहीं, वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह। अल्लाह की शरीयत के अंदर कोई समझौता नहीं है। और सुनो, किसी बंद कमरे में सजा नहीं होनी चाहिए। वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मुमिनीन। एक जमात उनको सजा होते हुए दिखना चाहिए, एक पूरी जमात दिखनी चाहिए, ताकि लोगों तक बात पहुंचे, समाज के उन नौजवानों तक बात पहुंचे जो दूसरों की बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, ताकि वो डर जाए कि अरे भाई नहीं, बड़ी सख्त सजा है। अहादीस में है कि अगर लड़का और लड़की शादीशुदा है तो कमर तक धंसा दो जमीन में, ऊपर से पत्थर मारो। क्यों? ताकि किसी की बेटी की इज्जत ना लूटे। जो लोग बोलते हैं कि मौलाना आपके कुरान में बड़ी सख्त सजा है, सख्त सजा नहीं है। पूछो निर्भया खान उसकी माँ से, जब उसकी बेटी की इज्जत लूटी गई तो उसकी माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी। पूछना एक बाप से, एक माँ से जिसकी बेटी की इज्जत को तार तार किया जाता है। पूछना जरा वो डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की माँ से, हैदराबाद में जिनकी इज्जत लूट कर उनको जला दिया गया था। पूछना जाकर कलकत्ता के उस 10वीं में पढ़ने वाली उस बच्ची के बाप से, अकेले बाप ने बेटी की परवरिश करके उसको डॉक्टर बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। उस बाप से पूछो कि उनके रेपिस्ट बेटी के रेपिस्टों को क्या सजा मिलनी चाहिए। वो बाप कहेगा कि मेरे नजरों के सामने उसके जिस्म के टुकड़े कर दिए जाए। हमारा कुरान फिर भी इतना सख्त सजा नहीं देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कुरान के अहकाम को नाफिज कर दीजिए। भारत के अंदर 1 साल के लिए हमारे देश के पीएम साहब से मैं गुजारिश करता हूं, मैं कसम खाकर बोलने के लिए तैयार, सिर्फ 1 साल के लिए इस पर अमल हो। इसलिए कि कोर्टों में फैसले नहीं होते, 50-50 साल लग जाते, 90-90 साल लग जाते। अब एक मरतबा कुछ बातें लाकर देखिए कि भाई कुरान में अच्छी बातें अगर इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिना 100% से 5%। मेरे भाइयों,
وقت چونکہ کافی ہوتا جا رہا ہے، ابھی دستار بندی بھی ہونی ہے، 2-3 باتیں اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک تو میں خصوصاً یہ جو عورت کے تعلق سے جو باتیں کہی گئی ہے، یہ صرف قرآن میں نہیں ہے، یہ ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ساری باتیں وہاں پر موجود ہیں۔ جیسے عورت کے تعلق سے ہم لوگ عورت کو سامان دیتے ہیں، اسلام نے سامان اور عزت دی ہے، قرآن میں، احادیث میں، ان کو ہم لوگ زمینی سطح پر بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی ایک بہت بڑی اوتھینٹک کتاب ہے پرشنوتری، اس کے اندر بھی کہا گیا ہے یتر ناریستو پوجنتی رمنتی تتر دیوتا تتر تاستو نہ پوجنتی نہ رمنتی نہ تتر دیوتا۔ اگر بیٹی کی عزت نہیں کرو گے زمین پر تو ایشور کی کرپا نہیں ہوگی۔ اور جو آدمی بیٹی کا سمان کرتا ہے، بیٹی کو گلے سے لگاتا ہے، بیٹی کی عزت کرتا ہے، اس کو وہاں پر ایشور واس کرتے ہیں، آتے ہیں۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اگر کسی گھر میں دو بیٹی ہو، 3 بیٹی ہو تو اس کی صحیح پرورش کرے، صحیح تربیت کرے تو کل قیامت میں حشر کے میدان میں میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا۔ کیا سمان ہے ہمارے ہندو بھائیوں، آپ کے گرنتھوں میں بھی ہے، بیٹیوں کا سمان کیجئے، زبانی دعویٰ مت کیجئے، یک طرفہ کوئی بات مت کیجئے، بیٹی کا سمان کیجئے اور کہیے کہ کوئی برہمچاری نہ رہے، شادی کرے۔ جو لوگ شادی نہیں کرتے انہیں کیا پتا کہ بیٹی کی کیا عزت ہے، بیوی کے ساتھ میں کیسا رہنا چاہیے۔ جو لوگ شادی نہیں کرتے انہی کو وہی اناپ شناپ باتیں کرتے کہ بھئی بیٹی کا سمان کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ان کے رشتے میں کوئی عورت ہے ہی نہیں، آئی نہیں، ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا پتا ان کو کہ بھئی بیٹی کا کیا سمان ہوتا ہے اور بیوی کے ساتھ میں کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ بہرحال ہے ہمارا قرآن ہے، ہر مسئلے کا سولوشن اور حل نکالتا ہے۔ شراب ہے، نشہ ہے، ہمارا قرآن منع کرتا ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ۔ شراب کے ذریعے سے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی عبادت کا بہت بڑا مقام دیا ہے۔ جتنے بھی ہمارے ینگ ہے، جتنے بھی ہمارے نئی جنریشن ہے، آپ کو اللہ نے صرف سیلفی کے لیے نہیں بھیجا ہے، اللہ نے آپ کو فیس بک میں پیج بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، واٹس ایپ پہ گروپ کریٹ کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت جوانی دی ہے، سوال کرے گا، ایسا نہیں ہے، جتنی خوبصورت چیز ہوتی ہے اس کا اتنا ہی اہتمام ہوتا ہے، اس کی حفاظت ہوتی۔ کل قیامت میں ایک سوال کافی تھا، وان عمرہ فیما افنا، عمر کہاں بتا کر آئے، فنا کر کے آئے، عمر کہاں پر کھپا کر کے آئے، کافی تھا، لیکن نہیں، ایک الگ سوال کرتا ہے اللہ، وان شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں پرانی کر کے آئے، ہیلو ہوائیوں میں یا پوریا کھانے میں یا نشہ کرنے میں۔ وان شبابی، پوچھے گا، سوال ہوگا، آپ سے ہوگا۔ آپ قوم کی تقدیر ہیں، آپ ملت کی تقدیر ہیں، آپ قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں۔ کیوں میں بول رہا؟ اس لیے بول رہا ہوں، صحابہ کی زندگی کی روشنی میں بول رہا۔ آپ کی جوانی کیا معاذ بن معوذ کی طرح گزر رہی؟ آپ کی جوانی عبداللہ ابن عباس کی طرح ہے، آپ کی جوانی عثمان غنی کی طرح ہے، آپ کی جوانی حضرت علی کی طرح ہے کہ نہیں؟ آپ کی جوانی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی طرح ہے کہ نہیں؟ میں نے یہ نام کیوں گنایا، اور بھی نام ہے، پتہ ہے؟ حضرت علی 12 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کے پاس آئے کہ I want to convert my religion to the last prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی میں بولے تو میں تو انگلش میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، چونکہ میں نے یہ حدیث میں تو ہے ہی، لیکن میں نے انسائکلوپیڈیا کے اندر پڑھا، انسائکلوپیڈیا آف دا کیریکٹر آف دا لاسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے کہا I came here, this is a great purpose، میں بڑے مقصد کے لیے آیا ہوں، اور لاسٹ پروفیٹ my brother and I want to convert my religion into the Islam۔ میں آج مسلمان بننا چاہتا ہوں، میں آج آپ کے کلمے کو تھامنا چاہتا ہوں، آپ کی شریعت جو لائے اس کے جھنڈے کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ علی تم میرے بھائی ہو،
لیکن تمہارے جو ابا ہیں خواجہ ابو طالب وہ میرے بھی سرپرست ہیں، میری روٹی بھی وہیں سے آتی، اگر تم لائے وہ ناراض ہو گئے میری بھی روٹی بند ہو جائے گی۔ ایک کام کرو، پہلے جا کر ابا سے پوچھو، تم چھوٹے ہو، 12 سال کی تمہاری عمر ہے، جاؤ تم پوچھنے کے لیے۔ تو حضرت علی دیکھیں جواب کتنا اچھا ہے، 12 سال کا بچہ، ہمارا 12 سال کا بچہ تو ایسا ہوتا ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا دنیا کا، 12 سال کی عمر کا بچہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کو جواب دیتے ہیں پلٹ کر کہ اللہ کے نبی مجھے کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ میرے ابا کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ اچھا ایک بات بتائیے، جب میرا اللہ جب مجھے پیدا کرنے کا ارادہ کر رہا تھا، جب مجھے پیدا کرنے کے بارے میں سوچا تو کیا میرے ابا سے مشورہ کیا تھا اللہ نے؟ کہا اللہ نے تو نہیں کیا تھا، اللہ تو خود جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ کہا جب اللہ نے مشورہ نہیں کیا، میں اس اللہ کے دین کو قبول کرنے کے لیے میں میرے باپ سے مشورہ نہیں کروں گا۔ کیا ذہانت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس 16 سال کی عمر میں قرآن کریم کی جتنی بھی تفسیر کی کتابیں ہیں، جتنی بھی سارے مفسرین کے سامنے اگر کوئی مسئلہ الجھ جائے کسی آیت کی تفسیر میں کہ یہاں پر یہ بھی قول یہ بھی قول یہ بھی قول ہے، تو وہاں پر اگر عبداللہ ابن عباس کی روایت آ جائے، اگر ان کی تفسیر آ جائے تو سارے مفسرین سر جھکا کر عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو لے لیتے، یعنی گویا کہ تفسیر کے امام کون؟ حضرت عبداللہ ابن عباس۔ عمر کتنی ہے؟ 16 سال کی عمر، اور ہمارا جوان 16 سال کی عمر میں نشے میں دھت ہو جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت مول لیتا۔ آپ کیا سمجھتے ہو کہ بھائی آپ کی یہ جوانی ہے، آپ کے پاس جو ایمانی دولت ہے اس دولت کو کوئی نہیں خرید سکتا، اللہ کے خزانے میں ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں۔ جب کوئی مومن شراب پیتا ہے، نشہ کرتا، جب آپ ڈرگس لیتے ہیں یا کوئی پدارث لیتے ہیں، جب کوئی شرابی یا نشہ آور چیز اپنے دماغ میں آپ کے منہ کے اندر جاتا ہے، اس وقت آپ کی وہ روحانی وہ ایمان نکل جاتا۔ اگر اس حالت میں آپ کی موت ہو جائے تو آپ کافر بن کر بڑھیں گے اور آپ کے لیے سیدھا جہنم ہوگا۔ جب نشہ ختم ہو جائے تب وہ آتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم شراب صرف پیتے ہیں تو ہمیں ذمہ دار ہے؟ احادیث کے اندر موجود ہے، علماء تصدیق کریں گے، تائید کریں گے۔ اگر کوئی سور کا گوشت کھا لیتا ہے تو اس کا گناہ صرف سور کھانے والے پر ہوتا، لیکن اگر کوئی مومن نوجوان اگر کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پینے کا وبال 40 گھر کو بھگتنا پڑتا ہے پورے محلے کے اندر۔ شراب پینے والا شراب پینے کے بعد کسی برتن کو ہاتھ لگاتا ہے تو برتن ناپاک ہو جاتا ہے۔ پوچھ لیجئے گا آپ شریعت کے اندر کتنے سخت قوانین ہیں شرابی کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے وَلَا تَشْرِبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍ، تمام برائیوں کی جڑ اگر کسی میں ہے کوئی ہے تو وہ صرف نشہ آور چیز ہے۔ اللہ نے جوانی دی، اللہ پوچھے گا کہ آج کے زمانے میں قرآن کے احکامات بدلنے کی کوشش کی گئی، تم نے قرآن کو پڑھنا سیکھا، قرآن میں مسائل سے جاننا سیکھا، تم تلاوت کرنا تم کو آتا ہے، پٹھان فلم کا گانا آتا ہے تو ڈانس ہلا ہلا کر کمر ہلا ہلا کر ڈانس کرتے ہو۔ وہ قرآن جس کے سننے پر، جس کے پڑھنے پر، جس کے دیکھنے پر اللہ نیکیوں کی بارش کرتا ہے، وہ تم کو نہیں آتا تمہاری زندگی کے اندر۔ Why I created you? Why I made the world? میں نے کیوں دنیا بنائی تھی؟ میں نے کیوں تم کو جوانی دی تھی؟ اس لیے کہ تم عبادت کرو، تم شراب جیسی گندی چیزوں سے اپنی جوانی کو برباد نہ کرو۔ ماتر 17 سال کی عمر میں امام مالک مدینہ المنورہ کے جسٹس آف اسلام بن گئے تھے، یعنی وہ اسلام کے قاضی بن گئے تھے، وہ اسلام کے مفتی بن گئے تھے، اور آج ان کے ماننے والے لاکھوں کی تعداد کے اندر دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان 20 سال کی عمر میں اسلام لائے، حضرت ابو بکر 35 سال کی عمر میں اسلام لے کر آئے، حضرت معاذ بن معوذ 13 سال اور 14 سال کا بچہ ہے، معصوم ہے، بہت زیادہ جوانی نہیں ہے، شراب کو قریب نہیں کیا اس نے۔ انہوں نے دشمن رسول اس امت کا فرعون ابو جہل کو میدان میں دیکھتا ہے، بدر کے میدان میں صحابی سامنے کھڑے ہیں، ان سے پوچھتا ہے، ان سے دونوں بھائی پوچھتے ہیں کہ اے چچا آپ ابو جہل کو جانتے ہو؟
وہ صحابی کہتے تم کیا کر لو گے جی، تم اتنے چھوٹے چھوٹے، تمہاری تلوار بھی ان کی پنڈلی تک نہیں پہنچے گی۔ تو ان دونوں بچوں نے کہا آپ صرف بتائیے تو صحیح، آپ مجھے بتاؤ کہ کون ہے اس میں سے، میں خبر لیتا ہوں۔ تو ان صحابی نے کہا کہ وہ جو گھوڑے پر کھڑے ہو کر وہ جو لائن سیدھی کر رہا ہے وہی ابو جہل ہے۔ کیا بولتا اتنا سن کر؟ کم بخت ہمارے نبی کو گالی دیتا ہے، کم بخت قرآن کو غلط بولتا ہے، قرآن کو اللہ کے نبی کو جادوگر بولتا ہے، آج میری تلوار اس کی خبر لے گی، فوراً شیر کی طرح چھپکتا ہے اور پھر وار کرتا، اس کی پنڈلی پر اتنی زوردار وار کرتا ہے کہ ابو جہل نیچے گر جاتا ہے۔ پھر ان کے جو قریب تھے انہوں نے ان بچوں پر حملہ کیا، ایک بچے کی گردن کٹ جاتی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ تلوار لے کر میدان میں نکلو، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک نوجوان 14 اور 13 سال کی عمر کا بچہ، جہاں آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں وہ ڈرگس کے پڑیے ہوتے ہیں، جہاں آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں وہ شراب کی تھیلی ہوتی، جہاں آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کورکس کی شیشی ہوتی ہے، میرے نوجوانوں آپ کے ہاتھ کے اندر میں قرآن کا نسخہ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھوں کے اندر نبی کی سنت کا جھنڈا ہونا چاہیے۔ آج مسلمان اتنے بےایمان ہو چکا ہے، اسی لیے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کی مدد آئی تھی، اقصی کو بچانے کے لیے بھی اللہ کی مدد آئی، اور کعبۃ اللہ کو بچانے کے لیے طیر ابابیل کو بھیجا، اور کئی جگہوں کے اوپر اللہ کی مدد آئی ہے۔ آج ظلم ستم کا بازار گرم ہے پوری دنیا کے اندر، 45,000 مار دیے گئے سرزمین انبیاء کے دھرتی پر، وہاں کے اوپر 50,000 ٹن بارود گرایا گیا ہے، لیکن اللہ کی کوئی مدد نہیں آ رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نوجوان مجرم بن چکے ہیں، ہمارا جوان شرابی بن چکا، ہمارا جوان کبابی بن چکا ہے۔ اسی لیے ایمان کافی نہیں ہے، اللہ کی مدد کے لیے اعمال صالحہ ضروری ہے۔ اللہ نے جہاں پر بھی قرآن میں کہا ہے اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو ایمان کے ساتھ ساتھ میں عمل صالح ضروری ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن there is one condition، تمہیں مومن بن کر رہنا ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ نماز پڑھو، مسلمان نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ نے قرآن میں کہا شراب مت پیو، ہمارا جوان شراب پیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا چغل خوری غیبت مت کرو، مسلمان چغل خوری غیبت کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ زنا مت کرو، مسلمان بچے زنا کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا سماج کی بہو بیٹیوں سے پردے میں رہو، سماج کی بہو بیٹیاں بالکل بے پردہ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ سارے کام تو مسلمانوں کے خلاف قرآن ہے، تو اللہ کی مدد آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی۔ آپ یہ مت سوچنا کہ بھئی اتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا میں مسلمان ہے، اسی لیے اللہ کیسے تباہ و برباد کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کا عمل اچھا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آپ محترم ہے، اگر آپ کا عمل بیکار ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک صرف سید رہنے سے، صرف جناب بڑے بڑے نام رہنے سے، شمبل کرام گکیت بڑا ہمارے بڑا نام کافی نہیں ہے، عمل بڑا ہونا چاہیے۔ ورنہ آپ سوچیں گے کہ نہیں جزیرۃ العرب میں ہے نا سارے لوگ ہماری مدد کریں گے۔ 27 ایکڑ زمین بتوں کی پوجا کے لیے مختص کی گئی ہے جزیرۃ العرب میں، 27 ایکڑ زمین ابو دھابی میں۔ یونائٹیڈ عرب امارات جو جزیرۃ العرب کے اندر اتنا مالدار ہے، پوری دنیا کو 10 دن بٹھا کر کھلا سکتا ہے۔ عرب کنٹری ہے نا جزیرۃ العرب، 10 کنٹری ہے۔ اللہ نے اتنی دولت دی، اتنی دولت دی، ان کے سینے سے قرآن کی محبت اور ایمان کی روحانیت چلی گئی ہے۔ 27 ایکڑ زمین ابو دھابی میں، کس کے لیے؟ بتوں کی پوجا کے لیے، مسجد کے لیے کچھ نہیں۔ اسی لیے مسلمانوں، نوجوانوں، آپ نے جو تنظیم بنائی ہے اس کی ضرورت ہے، اس کو اور زیادہ کثرت سے آگے بڑھائیے۔ قانونی دائرے میں رہ کر نوجوانوں کی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ شراب جیسی مہلک اور خطرناک چیز سے سماج کو پاک کرنے کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، یقیناً میں دل سے آپ کا سلام کرتا ہوں۔ وقت کافی ہو چکا ہے، دستار بندی بھی ہونا ہے۔ میری بات تو بڑی لمبی لمبی ہوتی ہے، 2 ڈھائی گھنٹے تک ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں بات 1 گھنٹے کی ہو، 5 منٹ کی ہو، اگر عمل ہو جائے تو وہی کافی اور ضروری۔ ایک چیز بتا دوں شراب کے بارے میں، ہمارا جوان جب شراب پیتا ہے تو یہ شراب سب سے پہلے آپ کی عقل کو نشٹ کرتی ہے۔ یہ شراب نشہ
آدمی کی عقل جب ختم ہو جاتی ہے، پہچاننے کی طاقت جب آدمی کی ختم ہو جاتی ہے، پھر تب جا کر وہ آدمی دیکھتے ہیں شرابی جو ہوتا ہے وہ کبھی ادھر گرتا ہے کبھی ادھر گرتا ہے. کیوں؟ اس کی سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. آپ کی کڈنی بہت جلدی فیل ہو جائے گی. اسی لیے نوجوانوں، اللہ نے جوانی دی ہے، کل قیامت میں اس جوانی کا سوال، اس جوانی کے تعلق سے سوال کا جواب تیار رکھو. وہ تبھی ہوگا جب آپ پابندی صلاۃ کریں، جب آپ اپنے قرآن سے محبت کریں، آپ اپنی شریعت سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی. آج مدد نہیں آ رہی ہے، ہمارے مدارس بند ہو رہے ہیں، 600 سال پرانی مسجدیں شہید کی جا رہی ہے دنیا کے اندر، اور پھر لوگ الگ طرح کے قرآن کے اوپر ٹپڑیاں کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسلمان بے عمل ہو چکے ہیں. عمل صالحہ کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق دے. اور ہم اخیر میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ہمارے اس دیش کے اندر جتنے بھی ہمارے سناتن دھرمی بھائی ہیں، ان کے دماغ میں جو مدارس اور قرآن کے تعلق سے جو غلط فہمی ہے، اللہ ان کو صحیح سمجھ دے اور ان کو ہدایت کی بھی توفیق دے. اور اس پورے بھارت کے اندر امن کے ساتھ مل جل کر رہ کر اس دیش کو آگے لے جانے کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. بیٹھے رہیں، قرآن پاک پورا ہو رہا ہے فوراً اور دعا ہوگی انشاءاللہ. ابھی میں ہی بولوں، ابھی مجمع بگڑ جائے گا. ایسے ہی بولتا بھائی تعاون کے لیے بول رہے ہیں. یہ مدرسہ ایک چیپٹر تو میرا رہ گیا، مجھے مدرسے پہ بھی بولنا تھا. جی بولے ہو، بہت اچھا رہے گا. لیکن میں اتنا ضرور کہہ دوں، ایک جگہ راجستھان میں گئے، وہاں 90 کلومیٹر دور ہمیں لے کر گئے.